बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, पानी पीटीए की गिरफ्तारी के बाद से तहरीक इंसाफ कोई शक नहीं है अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है, मगर अब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने भी आने लगे हैं। कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी ने कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए बाकायदा कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद है, और चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। जरा सुनें पहले। इन आस्तीनों के सांपों की तायद आज इमरान खान साहब ने खुद भी किया कि वो खुद भी बाखबर। खैर, शेर अब्दुल मरवा साहब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ना शहरियार अफरीदी के बयान की मुकम्मल तौर पर तायद की है, जबकि बैरिस्टर गौहर थोड़े से बेबस नजर आए। कहा, शहरियार अफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के प्लेटफॉर्म से करें। एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में अपनी ही पार्टी से अगर इस तरह की आवाज़ें उठेंगी तो यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात होंगी, और ये सवाल भी उठेगा कि इन हालात में पीटीआई कामयाब तहरीक चला सकेगी या नहीं चला सकेगी। दूसरी जानिब अगर नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की बात करें तो वो भी कहीं कम नहीं है। तोपा का रुख अपनी ही हुकूमत की जानिब से। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं भाई, ये लोग हार गए, शायद इस वजह से बोला जा रहा है। नहीं, अगर इसको ये कह लें कि ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते थे तो ज़्यादा बेहतर है। राना सनाउल्लाह, मियां जावेद मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ है। सुनिए क्या कह रहे हैं। वैसे हद होगी बेबसी की। इसके अलावा प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे ऐसा क्यों है। इसके अलावा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब तकरीबन 4.5 माह बाद ज़मानत पर रिहा हुए हैं। तहरीक इंसाफ से जानने की कोशिश करेंगे फवाद चौधरी साहब का मुस्तकबिल क्या है पार्टी में, क्योंकि ओन अब्बास ने भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज उन्हें सेनेट का पार्लिमानी लीडर नामजद किया गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र अपोजिशन लीडर होंगे। इसके अलावा JUI फेज़ से ये पूछेंगे कि क्या मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ ग्रैंड लाइन्स के साथ होंगी या मौलाना फजल रहमान अपने ग्रैंड लाइन्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करेगी, ये भी जानेंगे। और लाहौर के जलसे का सरप्राइज़ बड़ा मशहूर हुआ जी कामरान मुर्तज़ा साहब का, वो भी जानेंगे। तो मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलो जी। अहमद अवैस साहब वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कोई शक नहीं एक सीनियर वकील और JUI के रहनुमा। खेलदास कोहिस्तानी नून लीग, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तो शुक्र है आज के पैनल में हमारे वकला भी साथ हैं और यही सियासी गुर भी हैं, तो इनसे गुर जानने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले अहमद अवैस साहब, आप ज़रा बता दें, अब शक तो आपको भी नहीं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने इस बात की तायद कर दी कि हमारे ही कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। शहरियार अफरीदी की ज़ुबान में कुछ मुनाफिक हैं, आस्तीन का सांप है। किसकी तरफ इशारा है? क्योंकि फैसल वाबडा भी कुछ कीड़े मकोड़ों का जिक्र कर चुके हैं ना। आप लोग कुछ नाम लेना पसंद करेंगे? और इतने बेबस हैं जो मिले हुए भी हैं और उनको निकाल भी नहीं सकते इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इशारे कनाइयों में बातें होती रहती हैं। पार्टी जब बहुत बड़ी होती है ना और क्राइसिस का शिकार भी हो फिर, और सेंट्रल लीडरशिप जो है वो आपको मालूम है कि टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में है, तो ऐसी सूरत में सेल्फ स्टाइल लीडरशिप जो है वो भी एमर्ज हो जाती है। और ये कोई तखसीस नहीं है कि ये सिर्फ PTI के साथ, कोई भी पार्टी आप अगर माजी में आप उठा के देखें तो आपको ऐसे ऐसे क्राइसिस के मौक़ों में सब पार्टीज़ के अंदर ये सिलसिला नज़र आएगा। इसलिए ये कोई ऐसे अचंभा की बात नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप का यानी इमरान खान का अपना मैग्नेट इतना मजबूत है एज ए पॉलिटिकल लीडर, हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि उनके उस कैफियत के होते हुए कोई भी जो ये पार्टी के जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं नीचे के लेवल पे, वो कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकेंगे कि जो पार्टी को बहुत डैमेजिंग होगा। सर अभी भी कोई कमी नजर आ रही है सर अहमद अवैस साहब, कैपेसिटी के अंदर अहमद अवैस साहब, अभी भी कोई कमी नजर आ रही है? ये आस्तीन के साथ मैं इशारा देता हूँ कि ये वकला तो नहीं है जो अचानक आए हैं, जिनको टिकटें दी हैं, जिनको मुंतखब कराया गया है, क्योंकि उससे पहले पार्टी तो सही चल रही थी। जी दुरुस्त है, वो भी जिन हालात में इनको टिकट दिए गए हैं और टिकट देने के असल में प्रोसेस जो था वो बड़ा डैमेजिंग था, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, क्योंकि जिनको टिकट नहीं भी देना चाहिए था और वो बाद अंडरग्राउंड लीडरशिप जो है उन्होंने गलत लोगों के कहने के ऊपर टिकट दिए हैं, बाज़ों के ऊपर कुछ गलत इल्ज़ामात भी हैं। लेकिन बहरहाल ये अब स्टोरी ऑफ पास्ट है, क्या करें। इन क्राइसिस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको, मगर वैसे आज इमरान खान साहब कह रहे हैं, आज कह रहे हैं हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, उनके साथ राब्ते में हैं, वही बुशरा बीबी को अमरीकी एजेंट कह रहे हैं। आज की तारीख में कह रहे हैं इमरान खान साहब। जी बिल्कुल जी, आज मिले हैं ना। आज बल्कि मैंने लाहौर आ जाना था वरना मुझे भी आज मिलना था उन्हें, लेकिन बहरहाल
یہ بات درست ہے. یہ انہوں نے وہ عمران خان صاحب نے تو یہ یقیناً کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی احاطہ ہے پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہی نوز اٹ. یعنی اس چیز کا احاطہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے. میں آ جاتا ہوں دوبارہ کامران مرتضیٰ صاحب کو شامل کرتا ہوں جی, کیونکہ ابھی جو آپ لوگوں کے عید کے بعد کے پلان ہیں, اگر اس پلان میں JUI مل جائے تو پھر کمال ہی ہو جائے. کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ جو آپ بات کر رہے تھے کسی صحافی سے کہ آپ نون لیگ کو لاہور میں سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں, تو یہ لاہور میں نون لیگ والے کہتے ہیں آپ ایک کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے. ذرا پہلے میں سنوانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تازہ ہو جائے کہ آپ نے کیا بات کی تھی, پلیز. کامران صاحب, کوئی گھبرائے رہے یا نہ گھبرائے, میں گھبرا کے انتظار کرنا یہ آپ کے منہ سے الفاظ, سرپرائز دیں گے آپ کے منہ سے الفاظ, یہ مجھے تو ایک بات کا منون یقین ہے جی, یہ کیسے ممکن ہوگا یہ مجھے بتائیں. کیا کسی دوست نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے کونسلر کی جیت نہیں جی یہ کہا ہے نون لیگ والوں نے, آپ تو ایک کونسلر نہیں جیت سکتے. میں ان دوستوں کے لیے کہ جب لوگوں کی خواتین جو ہے وہ بند تھی, جن کو وہ چھڑوا نہیں پاتے تھے, اس وقت مولانا فضل الرحمان کا جلسہ اور جلوس تھا جس کی وجہ سے شاید وہ چھٹے تھے. بالکل سمجھ گیا. خیر وہ ماضی کی اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے, اس پہ مزید بات نہیں کرتا. اگر کوئی اسٹیٹ پاور کسی کے پاس ہے تو وہ صرف ہمارے پاس ہے, اور یہ آپ 20 اپریل سے جو ہے نا یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تقریباً جو ہے نا 20-25 دن کے اندر, اور یا مہینہ سمجھ لیجیے آپ, کیونکہ پروگرام تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے. پہلے ہمارا 25 اپریل سے شروع کرنے کا پروگرام تھا, اب ہم نے اس کو اینٹی ڈیٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ چلو ہم کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے تو کم از کم اس کو 5 دن پہلے کر کے شروع کرتے ہیں, تاکہ وہ جو بغیر کسی مینڈیٹ کے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں ان کو جلدی سے واپس کر دیا. کامران مرتضیٰ صاحب, میری آپ سے بھی اس سلسلے میں 1-2 بار پچھلے پروگرام سے بات ہوئی, احمد اویس صاحب سے بھی ہوئی, اور ایک عمومی رائے اور بہت سٹرونگ رائے ڈیولپ ہو چکی کہ باقی ان کیسز میں جان تو ہے جس بھونڈے طریقے سے یہ کیسز بنے عمران خان صاحب کے, جتنے سپیڈی وے میں اس پر ٹرائل ہوا اور پھر رات گئے فیصلے جا کے ہوئے, کہ 2 ہفتوں کی گیم ہے جی. عمران خان صاحب توشہ, سائفر اور عدت پہ نکاح والے کیس سے بالکل باہر آنے والے ہیں, یعنی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی کچھ پازیٹیو کنڈیشنز بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو ابھی جو رؤف حسن صاحب ہیں جو آفیشیل ترجمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم چلنا چاہتے ہیں اکٹھے, لیکن دونوں طرف سے مسٹرسٹ ہے. تو عید کے بعد یہ مسٹرسٹ ختم کیا جا سکتا ہے PTI کے گرینڈ الائنس کے ساتھ مل کے؟ ہمارے مسٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف مسٹرسٹ ہے, یعنی JUI PTI پہ مکمل اعتبار نہیں کرتی, PTI JUI پہ نہیں کر رہی. پتا کہ وہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس طرح سے ہمارے نام رکھے گئے, جس طرح سے جلسوں میں مختلف طریقوں سے پکارا گیا, تو ظاہر ہے کہ وہ ہم ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں, ہم اتنی جلدی جو ہے نا وہ یہ باتیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. لوگ آئے ہیں, ہمارے گھروں میں آئے ہیں, آفس میں آئے ہیں, میں ان کے لیے سر آنکھوں پہ ہم نے اپنے بازو اور دل کھلا رکھا ہے, مگر سٹل جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں ہیں. ٹرسٹ کی جہاں تک بات ہے نا, وہ ٹرسٹ کی بات میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہاں سے تو ہمیں مطلب مجھے خود ذاتی طور پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ شاید مار پیٹ ہوئی ہے, بالکل, باقیوں کو تو چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے, PTI کے دور میں یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں جب یہ زبردستی انٹر ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد مار پیٹ اور گھر کے اندر زبردستی, بہرحال وہ ہم سارا کچھ شاید بھولنے کے لیے تیار ہو جائیں, مگر وہ اگین جو ہے نا جو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جن کے لیے ہم وہ پہلے جو کچھ کیا, جو کچھ پہلے جو تاریخ چلی, اس کے بعد جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ کہتے ہیں ہم کونسلر کا وہ الیکشن نہیں جیت سکتے, تو پھر جو ہے نا ہم ساری تحریک چلائیں, مار ہمارا ورکر کھائے, تکلیفیں ہم برداشت کریں, اور وہ پھر جو نا آگے کہیں کہ نہیں جی وہ تو کونسلر سے نیچے کی بھی جو سیٹ ہے وہ بھی ہم نہیں جیت سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا چلائیں تو بہتر ہے. اچھا, ویسے کامران مرتضیٰ صاحب اگر عدل پہ دیکھیں نا تو بہت کچھ آپ کے بھولنے کے لیے, بہت کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بھولنے کے لیے ہے. ایسا بہت کچھ ممبر سے آپ لوگوں کی جانب سے بھی کہا گیا, جس طرح یہاں ڈیزل کے ورڈز ہیں تو وہاں یہودی ایجنٹ, امریکی ایجنٹ, اور پھر غدار, اور یہ تمام چیزیں خیر سب ساتھ ساتھ چلی, اور یہ وقت کا تقاضا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا, اسے بلیسنگ آف ڈسگائز کہہ لیں, یعنی اب ایک معاملہ ہے اور ایک مدعا ہے اور یک نکاتی ایجنڈا آپ کا بھی ہے. ایجنٹ تو کوئی اتنی بری بات سر, یہودی ایجنٹ وہ بھی پاکستان میں کہنا بڑی بات ہے سر, یہودی ایجنٹ پاکستان میں کہنا بڑی بات ہے سر, میں تو کبھی بھی نہ کہوں آپ کو. میں تو ہوں. اچھا ٹھیک ہے, کیل ڈاس آپ کو کہہ رہے وہ ان کا روزے بڑے زبردست چل رہے ہیں, میں ابھی آف اسکرین کہہ رہا تھا, ایک تو ہمارے ساتھ سحری افطاری کر رہے ہیں, دوسرا صبر کا روزہ ہے, تیسرا تحمل کا روزہ ہے, تیسرا وہ کہتے ہیں
خالی ہاتھ کا روزہ ہے، کیا میں افطاری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ کھیلدار صاحب آپ مجھے بتائیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ذرا میں ججز دھمکیہ میں اس خط پہ بات کروں گا، پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی میاں صاحب آخری اشرے میں ٹکٹیں بھی کنفرم ہیں، آپ نہ کہیں مجھے 200% کنفرم تھا، ان کی وجہ شہباز شریف چلے گئے، مریم نواز صاحبہ چلے گئی عمرے پہ، میاں صاحب کا عمرہ نہیں ہوا، یہ بتائیں۔ اور یہ خط پہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، آپ کی حکومت ذمہ دار ہے اس کی، وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، لیکن کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک طے تک پہنچ بھی چکے ہوتے۔ اب تو باقاعدہ بیپرز آنا شروع ہو گئے سرکاری ملازمین کے، اتنا آسان نہیں ہوتا، بالکل بلائنڈ ہے، کافی مشکل ہوگا، کیسے کریں ہم اعتبار؟ جی بڑی مہربانی۔ دیکھیں ہم بھی عدلیہ کی آزادی اور ان کے یقین رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ عدالتی ایک نیا بحران جنم ہوا ہے، اس کا خاتمہ چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے، میں ایک بطور پاکستانی سمجھتا ہوں صرف یہ 6 ججز کا خط جو سو موٹو جس پہ لیا گیا ہے، اس سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جسٹس صدیقی صاحب سے، تو ان کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ باقی جو آپ نے خط جو موصول ہوئے ہیں یا جو دباؤ کا شکار ہیں ججز سمجھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے بالکل یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح کسی پہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ تو ججز ہم تو جو خود سب جاتے ہیں تحفظ کے لیے، انصاف کے لیے عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے یہ جو عدالتی نظام ہے پاکستان کا، جو 131 نمبر پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اس میں غلط فیصلے بھی ہے، غلطیاں بھی ہے۔ تو ہر ادارے کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، جو بھی پارلیمنٹ ہے تو اس کو اپنا دیکھنا چاہیے، اگر عدالتی نظام ہے تو ان کا کام ہے کہ اس کو بہتر کریں، اس کو انصاف کو بہتر کریں۔ جب ججز کا تحفظ نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ تو اچھا میں آپ کی گفتگو میں نا حل نہیں نکلا، میں نے پھر بولا وہ روزے والی بے بسی ہے، چلے ٹھیک ہے میں اس پہ آتا ہوں، مگر میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ محض شرارت نہیں ہے خط نا، یہ باقاعدہ ایک دہشت گردی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن سندھ کے کسی جج کو اس طرح کا خط موصول نہیں ہو رہا، شاید آن پروسیس ہو۔ ایک تو یہ ایک اہم سوال ہے، دوسرا یہ بتائیں سر، بے بسی تو آپ کے لہجے میں، مگر کچھ لوگ اپنی گفتار سے بھی ثابت کر رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، اور 16 ماہ کی حکومت کی طرح وہ بھی ہمیں زبردستی دی گئی تھی، اور یہ بھی ہمیں زبردستی ہی دی جا رہی ہے۔ کون کرتا آپ کے ساتھ زبردستی؟ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں سر آپ۔ دیکھیں ہماری پارٹی میں جب یہ الیکشن کے نتائج آئے، اس میں 2 رائے تھی پارٹی کے اندر، اس پہ پارٹی کی سینئر جو قیادت تھی، قائدین کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، اس میں ایک ڈیبیٹ ہوا، دونوں رائے سنی گئی، آخر میں فیصلہ ہوا کہ جو حالات ہیں، جس الیکشن کے نتائج ہیں، ملک کے حالات ہیں، ہماری لیڈرشپ نے بہتر سمجھا، فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں، اور یہ مشترکہ فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت اندر یہ بات ضرور ہوئی ہوگی، کسی کی یہ رائے تھی، کسی کی دوسری رائے تھی، مگر جب فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ قائد محترم نواز شریف صاحب نے کیا ہے، جماعت کے صدر شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، اور سینئر لیڈرشپ سب نے اتفاق کر کے یہ فیصلہ اناؤنس کیا تھا، تو یہ 2 رائے ضرور اس وقت تھی، مگر اب کوئی رائے نہیں ہے۔ اب ساری پارٹی اس فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، اور ہماری پوری جو لیڈ پارٹی ہے، ہماری حکومت ہے، اس حکومت کی کامیابی ملک کو بحران نکالنے میں، ملک سے جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنے میں، معاشی چیلنجز کو نمٹنے کے لیے حکومت اپنا دن رات کام کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، باقی صوبے اپنی حکومتیں جن کی ہے وہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اب اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ حکومت کیوں لی نہیں لی، یہ بحث اب ختم ہو چکی ہے۔ اچھا یعنی جو کچھ فیصلے کریں میاں محمد نواز شریف صاحب کریں، تو اس کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے، میاں نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محسن نقوی چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، شکر کریں انہوں نے وزیر داخلہ پہ اتفاق کیا۔ خیر میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیں آپ سلمان اعظم صاحب، آپ ایک بات بتاؤں، آپ نے بھی مجھ سے یہ سوال پہلے کیا تھا، آپ کے ہی پروگرام میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ جی سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے پنجاب کے صدر ہے، ان کی یہ ایک ذاتی ہے، ان سے ایک سوال پوچھا گیا، اس کا اس نے جواب دیا۔ آپ کوئی میرے سے کوشچن کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ جی بالکل۔ میں اس پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں
دیکھیں جو کیبنٹ بنی ہے وہ بھی وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اس نے بنائی ہے، اور وزیر اعظم نے کیبنٹ بنانے میں اپنے قائد نواز شریف سے بھی مشاورت اس کی بھی شامل ہے، اور جو بھی فیصلے ہیں شہباز شریف صاحب نے کیے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل، اور اس میں نواز شریف صاحب ہمارا قائد ہے، اس کے انپٹ اس میں شامل ہے، باقی جو ڈے ٹو ڈے جو حکومت کے بزنس ہے وہ ظاہر پرائم منسٹر چلاتا ہے، بڑے فیصلے سارے نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی رانا ثناء اللہ سے ایک سوال ہوا تھا، اس نے لائٹر موڈ میں ایک جواب دیا ہے، تو یہ کوئی اس میں کوئی میں نے سمجھا سازش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو نہیں سر، ہمیں پہلی بات تو یہ کھیلداز بھائی، ہمیں کسی چیز میں سازش ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ خود ہی نظر آ رہا ہے، اس باری مزے کی بات ہے کچھ ڈھونڈنا پڑ نہیں رہا، اور آپ کو بھی ڈھونڈنا نہیں پڑ رہا۔ خیر میں احمد اویس صاحب آپ کے ذریعے بڑھوں گا۔ احمد اویس صاحب، ہم جب یہ ایک بڑا سرپرائزنگ ایک فیکٹ ہے اور ایک عمومی رائے بھی اب ڈیولپ ہو گئی ہے اس چیز پہ کہ عمران خان صاحب کے جو یہ کیسز ہیں یہ عید کے فوراً بعد ختم ہونے جا رہے ہیں، بس یہ آخری پیش کیا ہے، یہ سب ہونے جا رہا ہے، اس موقع پر حالات کو تھوڑا سازگار کرنے کی کوشش ہو۔ آج جس طرح صحافیوں سے گفتگو ہوئی، صحافی بہت فلٹر کر کے عمران خان صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو آج تو انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ پر تاک کے وار کیے ہیں، بلکہ آرمی چیف پر بھی سنگین الزامات انہوں نے لگائے۔ اور کیا ثبوت ہیں ان الزامات کے، لندن پلان کے، ان تمام چیزوں کے؟ کچھ نہ کچھ تو آن گراؤنڈ آپ کے پاس ہوگا۔ جی یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں آپ؟ جی احمد اویس صاحب، میں آپ ہی سے سوال کر رہا ہوں۔ جی دیکھیے، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے یہ سزاؤں کا، تو تینوں کے تینوں کیس جو ہے نا وہ اس کی نوعیت ایسی ہے کہ نامکمل چالان کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کسی صورت سسٹین نہیں کر سکتے قانون۔ کوئی بھی جج جو بالکل انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی انفلوئنس کے وہ حقائق کو سامنے رکھ کے اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا تو بڑے ہی مختصر وقت میں یہ فیصلہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ اس میں سزا سسٹین نہیں ہو سکتی۔ یہی بات رانا صاحب بھی کہہ رہے بری ہونے والے، ہیں، یہی بات تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور قطن لائٹر موڈ میں نہیں کہا انہوں نے۔ جی رانا صاحب نے بھی کہا ہے، رانا صاحب نے بھی کہا ہے۔ دیکھیے نا اس میں آپ دیکھیے کہ یہ وہ ہمیں فگر آؤٹ کرنا چاہیے ان طاقتوں کو کہ جوڈیشری جو ہے نا، یہ ٹرائل کورٹ جو ہے یہ سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے۔ اب سبارڈینیٹ جوڈیشری پنجاب کی جو ہے تو پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے انڈر آتی ہے، اسی طرح اگر اسلام آباد کی ہوگی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے گی۔ اب اگر چیف جسٹس نے کوئی اسپیشل آرڈر نہیں کیا تو جو ڈیوٹی روسٹر ہوتا ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جج نے اس کے مطابق صبح اتنے بجے اس کی عدالت شروع ہوگی اور اتنے ٹائم پہ ختم ہو جائے گی، رات کے 12 بجے 12:30 بجے تک وہ کس قانون اور کس کے حکم نامے کے اوپر وہاں بیٹھتا ہے جیل میں اور کہتا ہے جناب میری مجبوری ہے جی، میں تو آج سارا کچھ کام کر کے ہی اٹھوں گا اور سزا بھی آج ہی سنا دوں گا۔ ٹھیک، یہ طریقہ کار جو ہے اس سے آپ نے جوڈیشری کو کمپرومائز کیا ہے، اس کی اتھارٹی کو، ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ پر الزام کیوں دے رہے ہیں عمران خان صاحب آج بھی؟ نقصانات ہوں گے۔ اور ہاں جی، جب یہ ہے کہ یہ کیسز اڑ جانے تو پھر آج اسٹیبلشمنٹ پر اتنا تاک کے وار کیوں، اتنا کیوں ڈائریکٹلی لندن پلان کا ذکر؟ اور پھر میں نے عارف الوی صاحب کے تھرو فون کروا کے کہا بھی تھا کہ جب آپ آرمی چیف نہیں بنے تھے کہ آپ کے آرمی چیف بننے پر مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لائک یہ ساری چیزیں کہنا اور اس کے بعد کے سارے پلان اس میں شامل کرنا، بشرا بی بی صاحبہ کی صحت سے متعلق بھی ان چیزوں کو شامل کرنا، یہ اس وقت کا تقاضا تو نہیں ہے سر؟ نہیں، وقت کا تقاضا تو نہیں، یہ اٹس اے پارٹ آف ہسٹری، میرے خیال میں دہرائی ہے انہیں موقع ملا تو آج انہوں نے کچھ باتیں دہرا دی ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اور پی ٹی آئی کو بھی بہت سارے، دیکھیں پارٹی جب ہوتی ہے نا اس کے اندر وہ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ ہمیشہ ہو رہا ہے، آپ کبھی بڑی پارٹی کو دیکھ لیجئے تو یہ ہمیشہ سے بیچ میں رہا ہے، لیکن وہ جب پارٹی کرائسس میں ہو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے اختلافات کو سرفس پہ لایا جائے۔ ٹھیک، یہ انفارچونیٹ ہے کہ اگر ایسی بات سامنے آتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں یہ معاملات جلدی سلجھ جائیں گے۔ آپ عید کے بعد جب دیکھیں گے یہ ایک نئے جوش و جذبہ کے ساتھ اور ایک نئی کمپین اور ایک نئی مہم گوئی کے ساتھ
जब पार्टी सामने आएगी ना तो ये सब इख्तलाफात आपको खत्म होते नजर आएंगे। दुआ ये कि ट्रस्ट डेफिसिट भी आप कम हो। नीचे गुजरने के मैंने बाद ब्रेक अब पे देखिए। जाना है सर, और ब्रेक पे जाने से पहले सवाल मैं छोड़े जाता हूँ कामरान साहब के लिए। ये जो अभी जुडिशरी पे खतूत भेजे जा रहे हैं धमकियों वाले, लाहौर, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट बची हुई है, ये जो मामला है ये कितना सीरियस है? क्या इस खतूत के बाद ऐसा भी गुमान हो रहा है कि फैसले बड़ी सूरत के साथ हो रहे हैं, अब फैसले बड़ी गैर जानिबदारी के साथ हो रहे हैं, अब जमानतों वालों को ज़मानत भी मिल रही है, केसेस की सुनवाई भी हो रही है, क्या ये इम्पैक्ट दुरुस्त है? इन खतूत ने जो 6 जजेस के खत ने कुछ असर दिखाया है? इस ब्रेक के बाद कामरान मुर्तज़ा साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जजेस को ये धमकी हमें खत मौसूल होना और 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखना कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है बाकायदा तौर पर एग्जेक्टिव की तरफ से हमें इंसाफ करने में मामलात के अंदर। तीसरा, आपकी एक जलसों का एक शेड्यूल आ चुका है उसके एहतजाज का, ये सब खुरा एक ही तरफ जा रहा है? 6 जजेस का ख़त और आपका एहतजाज, ये सब एक ही तरफ इशारा है कि आप लोगों को थोड़ा मुख्तलिफ है? नहीं, देखिए, ये फिर को इंसिडेंट आप इसको समझ लीजिए। बात ये है कि हकीकत तो है ना, ये जजेस वाला मामला, रुसवाई की तो बात यकीनन होगी, मगर प्रेशर तो एग्जीक्यूटिव की तरफ से हमेशा रहा है। ठीक है, मेरे आपके दरमियान कोई मामला है तो उसमें जो ना प्रेशर नहीं आता कोई इस किस्म का, मगर जहाँ पे सियासी मामलात आ जाते हैं, आपको भी पता है, हम सबको पता है कि उसके साथ ही प्रेशर शुरू हो जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव की जो ना मंशा क्या है, तो वो फिर मंशा जो है ना कभी पूरी भी होती है, कभी कुछ लोग पूरी नहीं करते। मेरे इस हवाले से कई रिजर्वेशन है जजों के हवाले से भी कि क्यों इतनी देर की, इनको कंटेम्प्ट क्यों नहीं लिया, देर क्यों की, इकट्ठा मामले को क्यों होने दिया, मगर स्टिल वो जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, और वो जब दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर उस दुरुस्त का जो है ना कोई इलाज होना चाहिए। अब ये जो खतूत आ रहे हैं, अब खतूत की दो जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि जिनकी तरफ उनका इशारा था वही खतूत लिख रहे हैं, ये मुमकिन है। एक उनके अपोनेंट लिख रहे हैं, ये भी हो सकता है उनको मज़ीद ट्रैक करने के लिए, मज़ीद बदनाम करने के लिए। मगर इन एनी केस इसका इलाज है, एक इलाज जो है वो दस्तूर के अंदर से गुजरता है, कानून के अंदर से गुजरता है। ये जो कभी कहते हैं कि 2, 4, 5, 10 साल के बाद जो है ना एक इरशाद आ जाता है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, खुदा के वास्ते ये पॉलिटिकल हो जाए, लोगों को अपने फैसले करने दें। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, और हम सब उससे इतनी मोहब्बत करते हैं जितना कोई और कर सकता है। ठीक। तो जब हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं तो हमको जो है ना वो इस मामले को जब ये फैसला करना, इसमें जो मेरे और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक उमरानी मुआहदा है कि इसका फैसला जो है मैं और आप बैठ के करेंगे या मैं और अवैध साहब करेंगे, तो फिर जो है ना आपको इस मामले में जो है ना वो दखल अंदाजी का इख्तियार नहीं है। आप इसमें वो काम करिए जिसका आपको इख्तियार है, जो अब मैंडेट आपको मिला हुआ है, जो ओथ आपने लिया है, और उसके बाद जो है ना वो बाकी काम जो है वो छोड़ दीजिए अल्लाह पे और दूसरे उन लोगों पे जो कि हम वतन है आपके। अच्छा कामरान साहब, आपने इमरानी मुआहदे के तहत बात की कि उसकी रूह से हर एक को अपनी हदूद व क़यूद के अंदर रहना चाहिए, जो आपको काम दिया वो आप करें। खैर आपके इशारे वाज़े हैं, लेकिन आप ज़रा आवाम को भी थोड़ी खबर दे दें। आपका ये जो एहतजाज है, जो ईद के बाद एक पूरा आपने शेड्यूल दिया है जिसका फाइनल सरप्राइज़ लाहौर में देना है, ये एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, अदलिया के ख़िलाफ़ है, नून लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, किसी एक के ख़िलाफ़ है कि सब के ख़िलाफ़ है? वो मौलाना कहा करते थे कि निक्के के अब्बा के खिलाफ है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। इस बारी निक्का कौन है? जिसका नाम मैं और आप नहीं लेते। नहीं अच्छा, नहीं हम तो अब्बा का नाम नहीं लेते ना। इस बारी निक्का कौन है? नहीं, निक्का तो निक्के हैं इस दफा। अच्छा निक्के, ओके 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 ठीक है। केलदार साहब, मैंने निक्के पे सवाल नहीं करना आपसे सर, अब आप मुझे ये बताएं, क्लीन चिट मिल रही है जी? बहुत हद तक ये गुमान है कि इमरान खान साहब आएंगे और बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है कि इस बारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंट ना हो। आज गुफ्तगू भी जब उन्होंने की सहाफ़ियों से तो ऐसा लग रहा था कि वो गुफ्तगू करना भी चाहते हैं, और उन्होंने कहा माजी में जनरल बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत कराई, लेकिन उसके बावजूद मैं 2 बार मुलाकात भी कर चुका हूँ। तो ये ज़्यादा बेहतर ना हो कि नून लीग इसी मौके पर पकड़ ले इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए, गुफ्तगू के लिए, मुशावरत के लिए, मुल्क के वसीतर मफाद में? ये ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं ना कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात कर लें? देखें, इमरान खान जो खिलाफ जो फैसले आए हैं, अदालतों ने फैसले दिए हैं,
اور ان کو ریلیف جو بھی مل رہا ہے وہ بھی عدالتوں سے مل رہا ہے، یا جس طرح کیسز اس پہ تیزی سے چلائے گئے وہ بھی عدالتوں نے چلائے. اس میں مسلم لیگ نون کی کوئی منشا یا خواہش، کوئی مرضی شامل نہیں تھی، نہ ہم نے کیا ہے یہ. اچھا، جو کچھ کیا تھا، ایک تو انہوں نے اپنے جرم جو اس نے خود اپنے لکھے، جو اس کا رویہ تھا، تو میں سمجھتا ہوں وہ عمران خان خود اس کیسز کے ذمہ وار ہیں. اور ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے توشہ خانہ میں، یا جو نیب جو کیس ہے اس پہ القادر ٹرسٹ میں، یا جس طرح اس کو 9 مئی میں جس طرح وہ ماسٹر مائنڈ ہے، مجھے تو بطور پاکستانی بڑی حیرت ہو رہی ہے اس عدالتی نظام میں، جو جہاں نہ ہمیں سیاستدانوں کو سزائیں دی گئی، کسی کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، کسی کو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نائل بنایا جاتا ہے، نہ پھر انصاف بھی ملتا ہے ان عدالتوں سے. ہم تنقید بھی کرتے ہیں، مگر 9 مئی کی جو مدعی ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، پاک افواج ہے، ریاست ہے. اگر اس کو بھی انصاف نہ ملے ان عدالتوں سے تو بڑا سوال اٹھتا ہے، کیونکہ یہ کسی دنیا میں ملک میں نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ، آپ نے جو اپنے ادارے ہیں اس پہ حملے کریں، جو ملک کو تحفظ کرنے والے ادارے ہیں، فوج ہے، اس پہ ان کے ہاؤسز پہ حملے ہو. اگر آج تو وہاں سے بھی رہائی ہو رہی ہے، بھی سزا ہوئی ہے، آج تو ملٹری کورٹ سے بھی رہائیاں ہوئی ہیں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ عدالتی نظام کی کمزوری ہے جو 9 مئی کے جو سر ملٹری کورٹ سے رہائی ہوئی ہے. عدالتی نظام کچھ اور ہے، ملٹری کورٹس کچھ اور ہے. معمولی سزا والوں کو رہا کر دیا گیا آج. دیکھیں، ملٹری کورٹ میں اگر کوئی بے گناہ ہوگا تو ملٹری کورٹ اگر ان کو سمجھتی کوئی، میں یہ نہیں کہتا 9 مئی میں سارے لوگ ہو سکتا ہے اس میں کچھ کوئی اکا دکا بے گناہ بھی آ گیا ہوگا، مگر جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو سارے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے. اتنا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے ہیں، اس نے فیصلے نہیں ہو رہے. تو یہ ہے. باقی عمران خان نے یہ سارے جرم خود کیے. میں تو سمجھتا ہوں یہ جتنی تیزی سے فیصلے اور ایک وقت پہ الیکشن سے پہلے دینا، اس سے زیادہ عمران کو فائدہ ہوا ہے، مسلم لیگ نون کا نقصان ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر عمران خان سیاسی میدان میں ہوں گے، ہم نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، ابھی بھی مقابلہ کریں گے. ہم کسی کو جیل میں رکھنے یا کوئی جھوٹی سزا دینے کے حق میں نہیں ہے. ہاں، اگر جرم ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر ہمیں اس طرح جو ٹرائل نہیں ہوا ہے، اگر پراپر ٹرائل ہو کے کیے جاتے، اتنی جلدی نہیں کی جاتی، تو شاید عمران خان، مجھے تو ابھی بھی لگ رہا ہے سر یہ جلدی کس نے کروائی ہے؟ اس کے فیصلے ہونے. کھیلدار صاحب یہ جلدی کس نے کروائی ہے؟ یہ تو بتا دینا چھوڑیں، یہ کس نے جلدی کرائی ہے؟ میں تو شکریہ، پی ٹی آئی کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمایوں دلاور صاحب کا، ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کا، جج بشیر صاحب کا، ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. آپ بھی کریں. پاکستان کی عدالتی نظام میں عمران خان کو شروع سے سہولت کاری میسر ہے. اس کے خواہشات پہ ہماری قیادت کے خلاف فیصلے آئے، تو یہ جو سہولت کاری ہے یہ عمران خان کے لیے آج بھی موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر بچ جاتا ہے، تو یہ بڑی اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے. 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی بچ جاتا ہے، بڑی زیادتی اور ناانصافی ہے. اور ایک مجرم کو چھوڑ دینا، اس کو سزا پراپر اس بنیاد پہ نہیں دینا کہ وہ پاپولر ہے، یا پاپولر کی بنیاد پہ وہ باہر آ جانا، تو یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے احمد اویس صاحب، میں نے صحیح شکریہ ادا کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمایوں دلاور صاحب کو، ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب کو، جج بشیر صاحب کو، کہ جناب جی بالکل بڑا صحیح. یہ تو وہ کر گئے جو پاکستان تحریک انصاف کو رہنما نہیں کر سکا. انہوں نے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، انہوں نے اپنے سر سے اتارا ہے کہ کس عذاب میں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے آدھے ٹرائل چھوڑ کے 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے بغیر انہوں نے فیصلہ سنا دیے اور سزا سنا دی، اور سزا بھی ایسی ان پرپورشنیٹ سزا سنا دی. پھر عدت کے کیس میں کوئی دنیا کا نہ کوئی قانون، نہ شرع کا قانون، نہ قرآن شریف میں کوئی ایسی آیات ہیں جہاں سے پتہ لگے کہ کوئی اتنی بڑی سزا ایسی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ عدت کا پیریڈ بھی ختم ہو چکا ہوا تھا 6 سال پہلے کا، 6.5 سال پہلے کا. تو اس لیے یہ تو آپ نے ٹھیک کہا بالکل. بس سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا، اب اس میں یہ ہارن لاکنگ اب ختم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مستقل پریشر برقرار رکھا نہیں جا سکتا. اس کے نقصانات ہو رہے ہیں بہت سارے. ٹھیک.
आप मुल्क के अंदर किसी सूरत जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती जब कोई बंदा जो है बाहर से आके इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं आप ये मुतहम्मल नहीं हो सकते एक के बाद दूसरी क्राइसिस के। और अभी भी गालिबन ये ईद के बाद एक बाकायदा तौर पे एक मुहिम जोई शुरू हो जाएगी, और राइटली सो कि एक फाल्स हुकूमत बन के बैठी हुई है जिसके ऊपर झूठा ओथ लिया हुआ है उन्होंने, किसी ने प्राइम मिनिस्टर का, किसी ने फेडरल मिनिस्टर का, किसी ने किसी ओहदे का। और इसी तरह से जो लिम ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली इज अ लिम ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो लिम ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इतनी पावरफुल उसको कर दिया कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी करती है, गवर्नमेंट को बनाती भी है, गवर्नमेंट को बिगाड़ती भी है। अच्छा, आज 20 अफराद से मुतल्लिक इत्तलात हाल है पाकिस्तान। सर, आज 20 अफराद से मुतल्लिक इत्तलात है, लेकिन चंद की खबर तो कंफर्म है, मिलिट्री कोर्ट से मामूली सजा वाले अफराद रिहा हो गए। इस अमल को आप कैसा देखते हैं? ये लग रहा है ना, मेरे ख्याल में कोई शायद बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है, कुछ अंडर करंट्स जो हैं वो तेज हैं जो अभी नजर नहीं आ रहे हमें और आपको। लेकिन बहरहाल बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो एक बड़ी एक हकीकत होती है हमेशा, ठीक तो है, इसलिए ये होना भी चाहिए, क्योंकि टाइम एक साथ नहीं होता ना, टाइम तो बदलता रहता है, इट इज ऑलवेज डायनेमिक। ठीक है, इवेंट्स जो है वो डायनेमिक होते हैं, चेंजिंग होती है उनके अंदर। कहीं तो कुछ है जिसकी पर्दादारी तो अब है, वो कहीं जो हो रहे हालात पैदा हो रहे हैं, ठीक है, डायनामिक्स बदल रहे हैं थोड़े। कामरान मुर्तज़ा साहब को मैं जरा शामिल कर लूं सर। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं 2 सवाल करने हैं क्योंकि उसी पे मेरी क्लोजिंग है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, अमीर मकाम साहब ने कहा है गवर्नर राज सूबे में लग सकता है, और जब गवर्नर राज लग जाए तो जाहिर बात है जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर साहब उधर मौजूद हैं, उससे मुतल्लिक JUI को ज़रा किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी वो ज़रा बता दें। और आप बताएं कि वाकई मैंने सही कहा कि हालात बदल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? पहली बात, हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बावजूद इसके कि हम गवर्नर हैं, वहाँ पे गवर्नर हमारा है, मगर हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम किसी गैर दस्तूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अगर बात ये कभी ऐसी आई तो पार्टी के अंदर जो है इसको अपोज किया जाएगा इंशाल्लाह, और इसमें इससे बेहतर है कि वो गवर्नर हमारा स्टेप डाउन हो जाए, ना कि वो जो है ऐसा काम करके जाए जिसका जो है कोई नुकसान हमको आइंदा भुगतना पड़े। दूसरी, आपने कहा कि हालात बदल रहे हैं, वो हालात बदल चुके हैं। आप जो आजकल देख रहे हैं ये मामला, तो उसमें हालात बदल चुके हैं। इवन इमरान खान का आज का स्टेटमेंट जो है इस बात का सबूत है कि हालात बदल चुके हैं, कहीं ना कहीं पे बातचीत जारी है। एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो मामला को रिव्यू कर चुकी है, और इमरान खान साहब भी जो है ना मामला को रिव्यू कर चुके हैं। दोनों तरफ से जो है ना वो मामला कहीं ना कहीं पे नेगोशिएट हो रहे हैं। यानी हम अच्छी खबरें भी सिर्फ मुल्क जिसमें सिर्फ मुल्क की सलामती के हवाले से फोकस हो, जब भारत जैसा मुल्क इस बात का इकरार कर रहा हो कि हम 1, 2, 10 नहीं 20 अफराद हमने पाकिस्तान के अंदर मरवाए भी हैं और हमारी ये समाजी साजिश थी, और राजनाथ सिंह जैसा बंदा स्क्रीन पर आकर कन्फेस करता हो कि हाँ मोदी की पॉलिसी यही है, तो वाकई इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मेहमानों हमारे साथ मौजूद थे अहमद कामरान मुर्तज़ा साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हज़रत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।